اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمد للہ رب العالمین الذی خص بخلافتہ المؤمنین وجعل العاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للکافرین والمنافقین الخائنین الذین جعلوا القرآن غضین وافسدوا فی الارض واضاعوا الدین وتفقہوا بغیر علم ولا یقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منہم ما کانوا یحذرون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، شہدائے اسلام کے لیے، خانوادہ زیدی کے تمام مرحومین کے لیے، اور جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، انہیں شامل کرتے ہوئے سب مرحومین کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطیبین۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت بحق امام زمان، بحق سید الشہداء، بحق پنجتن پاک، بحق شہدائے کربلا، بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں اور آخری نشست ہے۔ عنوان گفتگو مہدویت در قرآن، جس کو سادہ لفظوں میں امام زمان در قرآن، مسلسل اس عنوان سے سلسلہ گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی یہ سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی روشنی میں ایک حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں مستقبل کے بارے میں، ہمیں آئندہ کے بارے میں، ہمیں آنے والے زمانے کے بارے میں ایک خوشخبری دے رہا ہے، اور اس باطل پر حق کے غلبے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس غلبہ حق اور اس غلبہ دین کے عنوان کا نام مہدویت ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ہے، امام زمان ہے، صاحب العصر والزمان ہے، وہی جو حجت اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہیں، جو اس روئے زمین پر اللہ کی اس کائنات میں خدا کے عادل ہونے کی زندہ دلیل ہے، جو پروردگار عالمین کی اس کائنات کو وہ ہدف اور وہ غرض و غایت کی زندہ مثال بن کر ہم میں موجود ہیں کہ جس کے لیے پروردگار نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ اگر آپ سورہ حدید کی اس آیا کو تلاوت فرمائیں اور اس پہ غور کریں تو آپ کو اہمیت ظہور امام زمان کا اندازہ ہو جائے گا۔ مثلا یہی آیہ مجیدہ کے پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق، تاکید، اللہ نے رسول بھیجے، رسولنا جمع ہے رسول کی، اللہ نے رسول بھیجے بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان رسولوں کو کتاب اور میزان یعنی قانون، یعنی ترازو، یعنی حق و باطل کی تمیز دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ لوگوں کو آمادہ کریں، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں
کہ وہ نظام قسط و عدل کے لیے آمادہ ہو جائیں اور اس ظلم کے خلاف انبیاء کا ساتھ دیں۔ لیقوم ہے، یقوم الناس ہو، تاکہ انسان قیام کریں۔ قیام کس کے لیے؟ بالقسط، قسط کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے۔ یہ آیہ مجیدہ تمام رسولوں کا مقصد بعثت نظام عدل و انصاف کا قیام ذکر کر رہی ہے۔ ایسا ہے نا؟ سوال جو میں نے پہلے دن آپ سے عرض کیا تھا آپ کی خدمت عالیہ میں، تمام رسولوں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں ظلم و ستم و جبر و استبداد، بے راہ روی، فحاشی، عیاشی، انسانوں کے حقوق پر ڈاکہ، انسانوں کو غلام بنانا، انسانوں کو اپنا بندہ بنانا اور اللہ کی بندگی سے نکالنا، یہ تمام چیزیں ظلم ہیں، ستم ہیں، جبر ہیں۔ ہر نبی اس لیے آئے کہ انسانوں کو آزادی حقیقی، نفسانی خواہشات سے بھی آزادی اور دوسروں کی بندگی سے بھی آزاد کریں۔ ہر نبی، ہر رسول کا یہی مقصد تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، کیا کرے؟ دو کام کرے۔ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تمہیں طاغوت سے بچائے۔ دوسرا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس اللہ کی زمین پر اللہ کی بندگی کو قائم کرے۔ بندگی لفظ ہے، بندگی یعنی ہماری پوری زندگی کا دار و مدار خدا بن جائے۔ ہم نے عبادت کے معنی اور مفہوم میں ایک غلطی کی ہے، وہ یہ ہم سمجھ بیٹھے صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و صوم و صلاۃ یہ عبادت ہے۔ صرف یہ عبادت نہیں، یہ عبادت کا مصداق ہے۔ عبادت یعنی بندگی۔ بندگی کیا ہے؟ کہ انسان کی پوری زندگی، انسان کی پوری حیات اگر حکم خدا کے تابع ہو جائے تو اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اگر خدا کے لیے بیٹھ رہا ہے تو بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ لو میں جملہ بدل دیتا ہوں، اگر زندگی کا محور و مرکز خدا بن جائے اور انسان ہر کام کرنے سے پہلے اس کی رضا اور ناراضگی کو لحاظ کرنا شروع کر دے اور ہر وہ کام کرے جس سے وہ راضی ہے اور وہ کام چھوڑ دے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، تو انسان کا صرف بیٹھنا نہیں، انسان کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ انسان کا چلنا پھرنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ میری ان باتوں کو عام نہ سمجھیے، ہمارے ممبر یا دوسرے ممبر تمام مسلمان اس معنی اور مفہوم عبادت کو آپ تک پہنچاتے رہتے تو ہم کو کئی چیزیں ہمارے لیے حل ہو جاتی۔ میں ایسے نہیں ممبر سے بات کر رہا، معصوم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا ابن رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں کوئی خدا کی بندگی کروں، میں کوئی عبادات کروں۔ معصوم نے پوچھا کرتے کیا ہو؟ سنیے گا، کہتا ہے یا ابن رسول اللہ صبح نماز فجر کے لیے بیدار ہوتا ہوں، نماز فجر کے بعد کچھ تلاوت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کے لیے روزی رزق کی تلاش میں نکلتا ہوں، جو کام میرے ذمے ہے وہ کرتا ہوں، وہیں نماز ظہرین کا وقت ہو وہ پڑھتا ہوں، گھر آتا ہوں، پھر کھانا تناول کر کے وہ نماز مغربین پڑھتا ہوں، بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں۔ یہ زندگی کی روٹین ہے۔ امام نے فرمایا یہ جو کچھ تو نے بتایا یہ تو ساری اللہ کی بندگی ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں، فرمایا جو کچھ تو نے بتایا یہ ساری اللہ کی بندگی ہے۔ حیران ہو کے دیکھنے لگا۔ معصوم نے فرمایا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ صرف نماز، روزہ اور تلاوت قرآن اللہ کی بندگی ہے، اور یہ جو کچھ رزق کی تلاش میں اپنے بچوں کے لیے نکلے ہو اللہ کو یہ ناپسند ہے؟ فرمایا اللہ کو اس کے برعکس ناپسند ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھے رہنا اور آپ کے بچوں کو کوئی دوسرا پالے، آپ کی زندگی کو کوئی دوسرا پالے، معصوم نے فرمایا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اپنے بچوں کے لیے نان و نفقے کے لیے نکلنا، فرمایا یہ تو اللہ کی عین عبادت ہے۔
شیعہ سنی دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے، دونوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ سنیے گا، سرکار دو عالم فخر موجودات جب مدنی زندگی گزار رہے تھے اور وہاں آپ نے حکومت الہیہ قائم کی تھی، تو سرکار دو عالم ایک دن مدینے سے باہر ایک آبادی میں گئے، لوگ آپ کے استقبال کو آئے، آپ نے ان کو کچھ واعظ و نصیحت فرمایا، اور اس کے بعد آپ مسجد کی طرف گئے۔ جب مسجد میں گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح ہیں اور وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سنیے گا، سرکار دو عالم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ والے ہیں۔ سن رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ اللہ والے ہیں۔ کہا اللہ والے کیا مراد؟ تم اللہ والے نہیں؟ کہنے لگے کہ ہم تو دنیا دار ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سرکار کا دور، اللہ والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہی تسبیح و تقدیس، نماز اور روزہ سننا۔ سرکار نے فرمایا ان کی شادیاں ہوئی ہیں، بچے؟ فرمایا ہیں۔ کہا انہیں کون پالتا ہے؟ فرمایا چونکہ یہ اللہ کی کام کر رہے ہیں، باقی کام ہم کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ان کے بچوں کے لیے نان و نفقہ ہم کرتے ہیں۔ سنیں گے؟ سرکار نے فرمایا تم اللہ والے ہو، انہیں شیطان نے بہکا لیا ہے۔ بات میں توجہ ہے؟ فرمایا تم اللہ والے ہو، انہیں شیطان نے بہکا لیا ہے۔ حیران ہو کہتے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس خدا نے کہا ہے شادی کا حکم دیا، جس خدا نے کہا ہے ان بچوں کا نان و نفقہ تم پر واجب ہے، کیا جو خدا بیوی بچوں کا نان و نفقہ واجب کرتا ہے، واجب، تو اس واجب کو ادا کرنے پہ اللہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ فرمایا یہ اللہ والے نہیں، تم اللہ والے ہو، انہیں اس کام سے ہٹاؤ، انہیں کہو کہ اللہ تم سے جو جب طلب کرے اس کا ادا کرنے والا ہی اللہ والا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ ہاں، فرمایا یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اللہ کے رسول، فرمایا مجھے نبی مانتے ہو، میری زندگی نہیں دیکھتے؟ میں نے زندگی میں کون سا غیر عادی کام کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندگی کا معنی اور مفہوم ہمیں پتا چل جائے بندگی کا، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے، دیکھیں بندگی کا معنی کیا ہے اور کیسے کوئی شے عبادت بنتی ہے۔ آپ کہتے ہیں ذکر حسین عبادت ہے نا؟ آپ کے اور میرے عقیدے میں یہ ذکر عبادت ہے نا؟ رسول خدا کا ذکر عبادت ہے یا نہیں؟ اچھا، معنی اور مفہوم کیا ہے؟ سوال یہ ہے اس عبادت کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ کیسے عبادت ہے؟ لو اب میں بتاتا ہوں۔ عبادت تب بنتی ہے جب اس میں وہ نیت آ جائے، یعنی اس کے لیے کام کیا جائے جسے نیت کے طور پہ آپ زبان سے بیان کرتے ہیں۔ مثلا نماز مغرب پڑھ رہا ہے انسان تو نیت کیا کرتے ہیں؟ 3 رکعت نماز مغرب پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ سنیے گا، یہ جو آپ نے کہا نا واجب قربتاً اللہ، یہ مقصد عبادت ہے۔ ساتھ رہیے گا میرے، یہ قربتاً اللہ یہی مقصد عبادت ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، ہر وہ شے عبادت بن جاتی ہے جو اللہ کے قرب کا سبب بن جائے۔ کاش یہ معنی ہمارے زندگیوں میں آ جائے۔ ہر شے عبادت بن جاتی ہے اگر اللہ کے قرب کا سبب بن جائے۔ تو کیا معنی اللہ کے قرب کا سبب؟ قرب کا سبب تب کوئی شے بنتی ہے جب وہ شے اللہ کے قریب ہونے کی اہلیت رکھتی ہو۔ اب یہ نہیں ہے بھئی میری طرح متوجہ رہیں، میری طرح متوجہ رہیں۔ اب یوں نہیں ہے کہ ہم اور آپ کر کچھ رہے ہیں، مثال کے طور پر بندہ کار حرام انجام دے رہا ہے اور کہے میں اللہ کا قرب کا قصد کر لیا ہے، نہ، یعنی وہ شے اس طرح انجام دی جائے کہ قرب الہی کا اہل بن سکے۔ سننا، اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اگر قصد قربت خدا نہیں تو نماز باطل ہے۔
کیا مراد؟ نماز بندہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا آ کے اس سے پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو، اور وہ اگر زبان سے کہہ دے کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں، علماء سے پوچھ لے، کہتے ہیں دوبارہ پڑھے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کے قرب کا قصد نہیں تھا۔ میری طرف متوجہ رہیں گے؟ ہاں، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو تبھی بات ہو پائے گی۔ اس میں قرب الہی کا معنی یہ ہے کہ وہ شے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ اگر قرب الہی میں اپنی انا آ گئی، دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، خود پرستی آ گئی، ختم، عبادت نہیں۔ ریاکاری کا معنی سمجھتے ہیں؟ دکھاوا۔ اگر کہیں بھی میری نیت میں یہ آ گیا، یہ کام لوگ بھی دیکھے اللہ بھی دیکھے، پتہ ہے ریاکار کو ایک معنی میں مشرک کہا گیا ہے، لیکن مشرک ظاہری نہیں باطنی۔ کیوں؟ چونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہوتا تو یہ کیوں سوچتا کہ دوسرے بھی دیکھے۔ توجہ ہے؟ آپ نے بچپن سے لے کر آج تک سورہ دہر کا واقعہ سنا ہے یا نہیں؟ اچھا، سورہ دہر کے واقعے میں پنجتن پاک کے گھر سے روٹیاں گئی ہیں نا، ایسا ہی ہے نا؟ 3 دن روٹیاں گئیں، اور وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ 3 طبقوں کو ان ہستیوں نے یہ کھانا دیا۔ بول کے بتانا، قبلہ بھی موجود ہے، میری ابھی نظر پڑی، یا مولانا صاحب بھی پوچھ لینا کہ یہ جب روٹیاں دے رہے تھے نا تو جناب زہرا نے حضرت فضہ سے یہ کہا فضہ، یہ جو پردہ ہے نا، اس پردے سے باہر اپنا چہرہ نہ نکالنا، یوں ہاتھ نکالنا اور آواز دینا وہ لے لے۔ پوچھا بی بی دو عالم سے کیوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتی تیری نظر اس پر پڑے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ توجہ ہے؟ کہا میں نہیں چاہتی تیری اس پہ نظر پڑے۔ کیوں؟ فرمایا ممکن ہے وہ مدینے میں کہیں تجھے نظر آ جائے اور وہ شرمندہ ہو۔ فرمایا میں اسے شرمندہ کرنے کے لیے یہ نہیں دے رہی، میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں۔ لو سنیں، یہ 3 دن عمل انجام دیا، بی بی دو عالم کے گھر سے روٹیاں گئی، کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو۔ مدینے میں بی بی نے اور نہ مولا کائنات نے کسی سے ذکر نہیں کیا، کسی سے۔ تو کسی سے ذکر نہ کیا تو آپ کو پتا کیسے چل گیا؟ مجھے پتا کیسے چل گیا؟ بولے ماشاءاللہ۔ قرآن نے، اللہ نے، تو قرآن میں آیت کون اتارتا ہے؟ سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ پہنچے ہر کسی تک، بات بڑی اہم ہے۔ یہ آیت کی شکل میں خدا ہی نازل کرتا ہے نا، ہر شے کو خدا نازل کرتا ہے۔ تو خدا جس شے کو نازل کرتا ہے چاہتا ہے نا لوگوں تک پہنچے، بولیں چاہتا ہے۔ خدا نے کیوں چاہا جبکہ آل محمد چھپا رہے تھے؟ اللہ بتانا چاہتا تھا، ان کی نیت یہ نہیں، لیکن ان کی نیت خالص کا صلہ یہ ہے کہ وہ چھپا رہے ہیں، میں ظاہر کر دوں۔ اگر عمل خدا کے لیے ہو تو یہ نتیجہ ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ اگر عمل خدا کے لیے ہو تو یہ نتیجہ ہے۔ یہ خدا کہتا ہے وہ دیتے ہیں فلا جزاءً ولا شکورا، اپنی جزا کی نہ شکور، نہ شکریہ چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں۔ کس سے؟ جسے دیا ہے۔ یہ ہے عمل خالص کی انتہا۔ اس جگہ عمل پہنچے تو پھر پورا سورہ اترتا ہے۔ ہم نے یہ باتیں صرف سننی ہیں اور اس پر صرف خوش ہونا ہے، نعرے لگانے ہیں، یا آل محمد کی اس واقعے میں ہمارے لیے ایک درس ہے؟ بولیے درس ہے؟ وہ درس کیا ہے؟ یہی کہ جتنا ہو سکے اپنے عمل کو خالص کر لو۔ خدا کی قسم اس عمل کو جتنا خالص کرو گے اتنا ہی کام آئے گا۔
کسی نے مجھے پوچھا تھا عمل قبول کیسے ہوتا ہے، میں نے کہا دل میں جتنا خالص کر لو، جتنا۔ اب بات اس تناظر میں ہوئی اور میں نے شروع میں یہ باتیں کیونکہ آخری مجلس ہے، چاہتا ہوں کہ اس مجلس کا یہ پیغام آپ تک پہنچے۔ میں نے بات شروع کی تھی بندگی، خدا کی بندگی۔ یہ بندگی کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ہر شے عبادت بن جاتی ہے اگر اس میں خدائی رخ آ جائے۔ چلیں، آپ نے باتوں پہ توجہ فرمائی، مجھے خوشی ہوئی، میں آپ کو قریب کرنے کے لیے یہ بات اب کرتا ہوں تاکہ آپ خوش بھی ہو جائیں اور معنی بھی آپ تک پہنچ جائے۔ سرکار کی یہ حدیث ہم سب نے سنی ہے یا نہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، ہے حدیث؟ اس کا کیا معنی ہے؟ علی کے چہرے کی زیارت، نظر کرنا کیا ہے؟ لفظ عبادت ذہن میں رہے، النظر الی وجہ علی، بس ایک ہی حدیث ہے نا؟ دوسری کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ۔ تیسرا حب علی عبادہ۔ تین چیزیں فرمائی، چہرہ علی کی زیارت عبادت ہے، ذکر علی، حب علی۔ لو یہ بچے نوجوان، ان کے لیے یہ باتیں تکرار نہیں ہوتی، بزرگوں کے لیے تکرار ہوتی ہیں، لیکن انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ پتہ ہے علماء نے ان تین احادیث کے تین سٹیج بنائے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تین درجے ہیں، ایسے ہی نہیں سرکار نے فرمایا۔ پہلے نظر علی، چہرہ علی کی، پھر ذکر، پھر حب۔ کیوں؟ یہ جو پہلی حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ توجہ، سرکار نے اگلی حدیث کیوں بیان فرمائی کہ ذکر بھی عبادت؟ فرمایا علی کا چہرہ تو تب تک لوگ دیکھیں گے جب تک علی ان میں ہے۔ تو 40 ہجری کے بعد جو چہرہ ہی نہ دیکھے وہ عبادت کیسے کرے؟ یہ چہرے کو تو وہی دیکھے گا نا جس کے سامنے بالمشافہ مولا علی ہیں۔ آپ نے توجہ فرمانی ہے، میں بالکل توجہ نہیں دے رہا آنے جانے والوں پر۔ کیوں نہیں دے رہا؟ چونکہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ کے لیے میں ادھر توجہ کر کے سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ رہنے دے، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں آنے دے، میری طرح متوجہ رہیں کہ ذکر علی۔ دوسرا جملہ فرمایا، پہلا فرمایا چہرہ علی کو دیکھو، تو سرکار سے بہتر کون جانتا تھا؟ فرمایا جب تک علی ہیں چہرے کی زیارت ہے، تو علی نہ ہوئے فرمایا ذکر علی عبادہ۔ کاش جملہ پہنچے، کہ اب دیکھ نہیں سکے تو ذکر کرو، تو کیا ہے وہ بھی عبادت۔ اچھا، فرمایا ایک ایسا وقت آ جائے لوگ ذکر بھی نہ کرنے دیں۔ نہیں، تاریخ میں ایسا دور رہا ہے، بنو امیہ کے دور میں نام علی رکھنا جرم تھا یا نہیں؟ جرم تھا۔ میں نے پچھلے سال تفصیلاً عرض کیا تھا کہ بنو امیہ نے نام علی لینا جرم قرار دیا۔ نام علی تو سرکار جانتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا نام علی نہیں لے سکو گے، تو ذکر کیسے کرے گا؟ جو ذکر نہیں کرے گا تو عبادت سے محروم رہ جائے۔ فرمایا نہیں، حب علی عبادہ۔ فرمایا اگر زبان پہ اگر زبان پہ علی نہیں، سامنے علی نہیں، دل میں ہے، فرمایا جس دل میں علی ہے وہ دل بھی اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ سلامت رہیں۔ ذکر علی، چہرہ علی کی زیارت اور حب علی، تینوں کے ساتھ لفظ کیا استعمال کیا؟ عبادت۔ میں جو جملہ کہوں پھر انشاءاللہ موضوع کو مکمل کرتا ہوں، توجہ فرمانا۔ عبادت عبادت عبادت، تو معنی کیا ہے؟ ذکر علی کا عبادت، محبت علی سے عبادت، چہرہ علی کی زیارت عبادت۔ تو اس میں لفظ عبادت کا معنی کیا ہے؟ اب ذہن میں رہے میں نے کیا کہا تھا؟ ہر شے عبادت ہے جو اللہ کے قرب کا سبب بن جائے۔ بتایا کائنات میں میرے بعد مرتضیٰ وہ ہستی ہے جس کے چہرے کو دیکھو قرب اللہ کا ملے گا، جس کا ذکر کرو قرب اللہ کا ملے گا، جس سے محبت رکھو قرب اللہ کا ملے گا۔ کیوں؟ اس کا معنی ہے کہ علی کا ذکر، علی سے محبت
علی کی زیارت خدا کا قرب عطا کرتی ہے۔ کس کا قرب؟ خدا کا قرب۔ دست بست عرض کر رہا ہوں شیعہ سنی دونوں سے، اس کا معنی ہے علی کا ذکر وہی ہے جو خدا سے دور نہ کرے۔ ذکر علی وہی ہوگا جو خدا سے دور نہ کرے، جو ذکر علی کے نام پر خدا سے دور کر دے وہ ذکر علی نہیں ہے، چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا محبوب علی بن جائے اور اس کا محبوب وہ نہ بنے جو علی کا محبوب ہے۔ میں ہواؤں میں بات تو نہیں کر رہا، چلو شیعہ سنی دونوں سے پوچھتا ہوں، دونوں سے یہ بات کا جواب آپ پورے جوش سے دیں گے۔ اگر کسی کے دل میں علی نہ ہو، اس کا اللہ کو سجدہ کرنا اللہ کو پسند ہے؟ نہیں پسند نا، تو یہ آپ کو خدا نے بتایا نا کہ مجھے وہ عابد نہیں چاہیے جس کے دل میں علی نہ ہو۔ بول کے بتانا، میں وضاحت بھی نہیں کروں گا۔ یہ محبت علی سے خدا کو ہے نا؟ علی کہتا ہے، خدا کہتا ہے میری عبادت کر رہا ہے، لیکن علی کی محبت دل میں نہیں تو مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے۔ تو جس اللہ کو علی سے اتنی محبت ہے، اس علی کو اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے؟ سلامت رہیں۔ سوال ہے، اگر خدا کو مرتضیٰ سے محبت ہے تو مرتضیٰ کو خدا سے محبت نہیں ہے نا؟ تو اس کا معنی محبت ایک طرفہ نہیں۔ اب دست بستہ محسوس نہ کرنا، خدا کہتا ہے مجھے وہ عابد نہیں چاہیے جس کے دل میں علی نہ ہو، علی کہتے ہیں مجھے وہ محب نہیں چاہیے جس کے دل میں خدا نہ ہو۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، علی کو خدا سے اور خدا کو مرتضیٰ سے اتنی محبت منبر سے کہہ رہا ہوں، علی کو خدا سے اتنی محبت تھی، علی نے اپنی امامت و خلافت و ولایت کے منکروں کو چھوڑ دیا کہ اللہ بدلا لے گا، لیکن جس نے علی کو اللہ کہا، علی نے یہ نہیں کہا اسے سزا خدا دے گا، ہاتھوں سے سزا دے کے بتایا کہ میں اپنے منکر کو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سلامت رہیں۔ میں اللہ کے دشمن کو خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گا، دی یا نہیں دی نا؟ پتہ ہے جسے سزا دی اس نے علی کو کیا کہا تھا؟ بولیں، خدا کہا تھا۔ اچھا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ آخر تک مجمع ہے، غور سے سن رہے ہیں، اکثریت آج جوانوں کی ہے، میرے بھائی چھوٹے بچوں کی طرح ہیں، دست بستہ پوچھ رہا ہوں، یہ جو علی کو خدا کہہ رہا تھا محبت میں کہہ رہا تھا یا بغض میں؟ محبت میں نا بھائی، محبت میں ہی بندہ کوئی بڑھاتا ہے نا، بغض میں تو گھٹاتا ہے۔ تو یہ بغض میں تو نہیں کہہ رہا تھا، محبت میں کہہ رہا تھا، تو علی کو یہ محبت کیوں پسند نہ آئی؟ مولا نے کیوں نہ کہا محب ہے، تیری تو معرفت ہی وہاں پہنچ گئی، تجھے میں کیوں کچھ کہوں؟ بولیں، منبر سے کہہ رہا ہوں۔ اس کا معنی ہے علی خوشامد پرست نہیں، خدا پرست ہے۔ علی نے فرمایا مجھے ایسا محب نہیں چاہیے، ایسا محب نہیں چاہیے جو مجھے ویسے مانے جیسے خود چاہتا ہے، مجھے ایسا محب چاہیے جو مجھے ویسے مانے جیسے میں چاہتا ہوں۔ نہیں، توجہ فرمائیں، میں نے 3-4 سال پہلے غالباً ایک مثال دی تھی اور بالکل سادہ اور عام فہم الفاظ میں دی تھی، بول کے بتانا بغیر تمہید کے، آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ بولیں، محبین علی کی فہرست بنائیں تو پہلے نمبر پر حضرت سلمان محمدی کا نام لکھیں گے یا نہیں؟ اس لیے لکھیں گے کہ معصوم نے تائید کر دی، ایسا ہی ہے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا، میں اور آپ مولا علی کے معجزے سنتے ہیں، سلمان نے دیکھے ہیں،
بے سلامت رہیں۔ ہم مولا علی کے معجزات سن رہے ہیں، پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، تو کتاب میں لکھے ہیں نا۔ تو سلمان تو وہ ہے جو دیکھتا رہا، اور دیکھے بھی کیسے معجزے۔ بہار الانوار کی روایت ہے، ایک دن حضرت سلمان محمدی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی آئے، محبت سے دیکھا، پھر دیکھا، پھر دیکھا۔ مولا مسکرائے، کہتے سلمان بار بار کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے عبادت کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر دوہری عبادت کر رہا ہوں۔ کہا میرے پاس آؤ۔ سلمان اٹھے، قریب آئے، یوں بلا تشبیہ ہاتھ پکڑا، کہا سلمان آنکھیں بند کرو۔ سلمان نے آنکھیں بند کی، کہا کھولو۔ کھولی تو کوئی اور جہان تھا۔ جدھر دیکھتے ہیں دل میں ایک کیف، سکون محسوس ہوتا ہے، سکون۔ آپ کسی حسین جگہ پر چلے جائیں تو ہر شے آپ کے کیف میں، سکون میں اضافہ کر دیتی، ایسا ہی ہے نا؟ تو اتنا سکون محسوس ہوا کہ دل میں یہ یقین ہو گیا، لیکن سوال کر لیا، کہنے لگے یا علی، اس جہان میں جدھر دیکھتا ہوں میری آنکھوں کو، میرے دل کو ایک ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے۔ فرمایا درست ہے۔ کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا سلمان یہ جنت کا پہلا درجہ ہے۔ میرے ساتھ رہنا، سلمان ہے، سلمان۔ کہنے لگے یہ جنت کا پہلا درجہ ہے۔ یہ کہنا تھا کہ یہ جنت کا پہلا درجہ ہے۔ اب حضرت سلمان نے پھر مسکرائے، کہنے لگے مولا قربان جاؤں، آپ زندگی میں اس جگہ لے آئے، یہاں لے آئے۔ یہ کہا، ہاتھ چھوڑا، بلا تشبیہ ہاتھ چھوڑا، اور حضرت سلمان کا ہاتھ چھوڑ کر مولا علی نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے سلمان جگہ اتنی پسند آئی ہے؟ ہاں۔ فرمایا رہ جاؤ۔ سن رہے ہو؟ رہ جاؤ، رہ جاؤ۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت سلمان کا جملہ سننا، اللہ کی قسم جب سے پڑھا تب پتا چلا سلمان کیوں سلمان ہے۔ جب یہ کہا نا سلمان رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ، سلمان ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہے یا علی آپ یہاں ہیں؟ کہا نہیں، میں اس جہان میں جاؤں گا جس کا امام ہوں۔ کہنے لگے یا علی میری جنت یہ نہیں، مجھے جنت کا آخری درجہ بھی مل جائے اور آپ نہ ملے، مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ کہا سلمان کہہ رہے ہیں، کہا مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ یہ ہے سلمان، یہ ہے سلمان۔ سننا، آپ نے بچپن سے سنا سلمان اور مولا علی جا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جیسے یہ کپڑا تاریک ہے نا، یہ کپڑا تاریک، ایسے پہنچے تو زمین ساری تاریک تھی، تاریک زمین۔ تو دیکھا تو قدموں کو یوں اٹھا رہے تھے، پیچھے کر لیا، اٹھا رہے تھے، پیچھے کر لیا۔ کہا سلمان کیوں؟ کہنے لگے مولا چونٹیاں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ چونٹیاں میرے قدموں کے نیچے نہ آ جائیں۔ اتنی چونٹیاں۔ اب جملہ کہا، علی کا پیروکار ہے، کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد جانتی ہے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا نہیں سلمان جملے بدل۔ کہا مولا کیا کہوں؟ کہا کہو پاک ہے وہ ذات جو اتنی لطیف مخلوق کی خالق ہے۔ اللہ اکبر، اتنی لطیف مخلوق کی خالق ہے۔ یہ کہنا تھا۔ حضرت سلمان نے عرض کی، تفسیر برہان، عرض کی یا علی کوئی ہے جو ان کی تعداد جانتا ہو؟ فرمایا تیرا امام صرف تعداد نہیں، یہ بھی بتا سکتا ہے ان میں نر کتنی ہیں۔ توجہ ہے میرے؟ میں بتا سکتا۔ تو یہ سب چیزیں سلمان آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یا نہیں؟ بولیں۔ اچھا اب سخت جملہ ہے اور یہ اگلے سال تک آپ کو یاد رہنا چاہیے اور یہی معیار ہونا چاہیے۔ سلمان سے بڑھ کر کوئی علی شناس ہے؟ بولیں ہے؟ نہیں۔ تو سلمان نے پوری زندگی میں علی کو خدا کہا، اس کا معنی سلمان کو علی کی شناخت نہیں۔ اس نے تو علی اللہ کا نعرہ کبھی نہیں لگایا۔
نہیں کہا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، اٹھ کے کوئی صحیح کتاب سے ایک حوالہ دکھائے۔ حتیٰ سلمان نے یہ بھی کہا مجھے آپ پر اللہ ہونے کا شک ہے۔ جو شک بھی کرے وہ علی شناس نہیں ہوتا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ جسے یہ بھی شک ہو جائے کہ علی خدا ہے، اسے نہ علی کا پتہ ہے نہ خدا کا پتہ ہے۔ نہیں کہا تو علی شناس نہیں۔ توجہ ہے؟ اس کا معنی ہے شیعہ ہونے کا معیار مجھے نہ بناؤ، مجھ جیسوں کو نہ بناؤ، اس منبر پہ آنے والے چرب زبانوں کو نہ بناؤ۔ یہ خطابت یہ ایسا فن ہے کہ یہ جس کے پاس ہو اور اگر خدا یاد نہ ہو تو جو جی چاہے مجمع سے کروا لے۔ میں منبر پہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ ہو جاتا ہے اور کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اسی منبر سے، اسی منبر سے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب سننے والوں کی معرفت بلند نہ ہو۔ اگر معرفت بلند ہوتی جائے انہیں پتا چلے گا یہ گڑبڑ کہاں سے کر رہا ہے، یہ کہاں سے ہمیں راہ حق سے ہٹا رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بول کے بتانا، میں اگر کہوں کہ علی خدا نہیں، یہ مولا علی کا مقام کم کر رہا ہوں؟ بولیں تو صحیح، کم کر رہا ہوں؟ کیا میرے مولا نے اجازت دی ہے اپنے آپ کو اللہ کہنے کی؟ تو حضرت سلمان علی شناس تھے نا، اس لیے علی کو امام مانا ہے۔ لو اب آج کی مجلس اب کیا کروں، اسی پر ہی ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ موضوع تو باقی ہے، پھر حاضری ہوئی تو مہدویت چلے گا، لیکن آج یہ پیغام ہو جائے میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا۔ اصول کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، استبصار، تہذیب الاحکام، یہ چاروں ہماری وہ کتابیں ہیں جنہیں ہمارے مذہب کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ چار کتابیں ہمارے مذہب کی بنیاد مانی جاتی ہیں۔ اصول کافی، کافی کہا جاتا ہے اصول، فروع اور روزہ، تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کافی، من لا یحضرہ الفقیہ، استبصار، تہذیب الاحکام، چاروں کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ چاروں کتابوں میں روایت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں عربی نہیں پڑھتا، مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ چاروں کتابوں میں روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں جب کوئی مومن یا مومنہ دنیا سے چلی جائے تو اسے قبرستان میں جب لے جاؤ تو اس کی قبر میں رکھ کے آگے آداب بتائے کہ اس کا رخسار زمین پہ رکھو دایاں، پھر دونوں ہاتھ یوں رکھو اور کیا پڑھو؟ قبر میں رکھ کے شیعہ ایک کام کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ تلقین کو خود بنائی ہوئی شے نہیں، امام صادق علیہ السلام کی بتائی ہوئی روایات کی روشنی میں یہ عمل ہے۔ البتہ مستحب مؤکد ہے، یعنی ایسا مستحب جو واجب کے قریب تر ہے، تاکید، بہت تاکید ہے۔ آج میری یہ باتیں معذرت کے ساتھ ذرا توجہ فرمانا، میں نے آپ کے مزاج کے خلاف باتیں اگر کی تو جان بوجھ کر کی، اس لیے کی کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے ساتھ اتنا حق تو ہو گیا 12 سال میں، اس لیے یہ بچے، یہ جوان 4 دنوں میں آتے رہے مہدویت پہ۔ میں نے بہت سارے عناوین ادھورے ہیں، تشنہ ہیں، پورے کروں گا، لیکن آج یہ سنو، چاروں ہماری کتابوں میں امام صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں تلقین پڑھنا مستحب ترین عمل ہے۔ اس تلقین میں امام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا ذکر، چونکہ تفصیل بحار الانوار اور دوسری کتابوں میں آئی ہے، 4 چیزیں امام فرماتے ہیں اسے قبر میں اتار کے میت کو اسے سناؤ، اور اس سے پہلے کیا ہے فرمایا، اس لیے سناؤ کہ جب اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے، یہی معنی ہے۔ تو آپ وہ تلقین سنانے سے پہلے کہتے ہیں نا، اس میں افہم، سن اور سمجھ، تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے؟
ہے؟ معصوم فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں اس سے پوچھی جائیں گی، یا فلاں ابن فلاں، اس سے پوچھا جائے گا کیا؟ من ربو کا، من نبیوں کا، من قبلتو کا، من اماموں کا۔ چونکہ ان کتابوں میں یہ 4 چیزیں ہیں اس لیے میں نے 4 ہی ذکر کی۔ آج میرے ساتھ رہنا، امام نے یہ 4 چیزیں قبر میں مردے کو رکھ کے تلقین کرنے کی تاکید کی۔ تو کیوں کی؟ اس لیے کہ قبر میں یہ 4 سوال ہوں گے۔ اب سننا آج یہ بات، معصوم فرما رہے ہیں اسے کہو کہ جب منکر نکیر آئیں اور تجھ سے سوال کریں من ربو کا، من نبیوں کا، من قبلتو کا، من اماموں کا، میرے ساتھ رہنا، امام فرماتے ہیں اسے کہو کہ ان کے جواب میں کہے کل فی جواب ہما، ان دونوں جواب ہما، ان دونوں کے جواب میں یہ کہے اللہ ہو ربی، اللہ میرا رب ہے، وہ محمد النبی، اور سرکار میرے، اور کعبہ میرا، وہ علی امامی، آگے ان کے 11 بیٹوں کے نام بھی ہیں اور جامع جملہ بھی ہے۔ ایسا ہی ہے، بول کے بتانا۔ یہ جو اللہ ہو ربی کہا ہے تو سوال یہ نہیں ہوا تیرا خالق کون ہے، تیرا رازق کون ہے۔ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے، تیرا۔ اب میں نہیں جانتا کہ کس کو اس بات پہ غصہ آئے گا اور کون آج ہدایت لے جائے گا۔ معذرت، آپ سب الحمدللہ بہت عظیم لوگ ہیں، بڑے عظیم۔ یہ بچے، ان کا درد ہے درد، بول کے بتانا۔ پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے، چوتھا سوال ہے تیرا امام کون ہے، تو دونوں کا جواب ایک ہے؟ بولو، الگ ہے؟ تو رب کون ہے؟ اس جگہ چھٹا امام رب کسے کہلوا رہا ہے؟ بولے نا، اللہ کو، اور امام مولا علی کو۔ اس کا معنی ہے جو رب ہے وہ امام نہیں، اور جو میرا امام ہے اسے میں رب نہیں کہہ سکتا۔ اگر رب کہہ سکتا ہوتا تو قبر میں پہلا سوال رب کا نہ ہوتا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ لو اب اگلا جملہ سنیں، یہ ہے میرے اور آپ کے لیے خطرناک جملہ۔ یاد رکھیں یہ سوال ہوں گے قبر میں، ایسا ہی ہے؟ سوال کہاں ہوں گے؟ قبر میں۔ تو جواب یہاں کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ متوجہ ہیں؟ آپ سب متوجہ ہیں؟ ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، سوال ہوں گے قبر میں اور بتائے یہاں جا رہے ہیں، کیوں؟ کیوں؟ جب سوال ہی قبر میں ہے تو قبر کی بات قبر میں، یہاں کیوں؟ کیوں بتایا کہ یہاں کیوں بتایا کہ قبر میں یہ سوال؟ لو میں آپ کی زبان بن جاتا ہوں، اکثر دوست کہہ رہے ہیں، صحیح جواب دے رہے ہیں۔ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ قبر میں جو لے کے جانا ہے اس پر ایمان یہاں لانا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ یہ بتایا جو گیا نا قبر میں پوچھا جائے گا، وہاں سوال ہوگا۔ سوال کمرہ امتحان میں آتا ہے، تیاری کلاس میں ہوتی ہے، یہ دنیا کلاس ہے، یہاں تیاری کرو۔ تو تیاری کے لیے ہی 14 معلم بھیجے ہیں۔ کاش میری بات پہنچی ہو۔ 12 استاد یہاں کے لیے بھیجے کہ ان کی کلاس میں پڑھو، اور جب پڑھ لو اور قبر میں وقت امتحان آئے تو جواب وہ دینا جو 12 نے سکھائے ہیں۔ سلامت رہیں۔ لو اب میں خطرناک بات کرنے لگا ہوں۔ قبلہ بھی موجود ہے، کسی عالم سے جو عالم ہو، خطیب نہ ہو،
گھر میں پڑھا نہ ہو، ہاں حوزہ علمیہ کا پڑھا ہو، صحیح علم ہو اس کے پاس، سینہ گزر شیعت نہ ہو، صحیح شیعت ہو، صحیح، اس سے پوچھ لینا اگر اسے خوف خدا ہو، پوچھنا کہ قبر میں جو جواب ہمارے منہ سے نکلے گا، منہ سے جو جواب نکلے گا وہ نکلے گا جو قبر میں تقاضا ہے، یا وہ نکلے گا جو یہاں سے لے کے گئے ہو؟ سلامت رہیں۔ لو یہ ہے خطرناک بات۔ اگر قبر میں نا ہر بندے کے لیے حقیقت کھل جانی ہے، بڑی اہم باتیں میں نے کر دی، وہ بھی آخری مجلس میں، اہم باتیں ہیں، خوش کرنے والی نہیں لیکن اہم ہیں، اس معنی میں اہم ہیں قبر میں ہر بندے پہ حقیقت نے کھل جانا ہے، لہذا وہاں اس نے حقیقت ہی دیکھنی ہے۔ لو آپ نہیں متوجہ ہوئے تو کہنا پڑا، حارث ہمدان مولا علی کا صحابی تھا، مولا نے فرمایا تھا حارث جو مرے گا مجھے دیکھے گا، مجھ علی کو۔ حارث ہمدان نے کہا مومن آپ کا محب تو دیکھتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، آپ منافق کو کیوں نظر آتے ہیں؟ فرمایا جانے سے پہلے ہر کسی کو وہ مقام بتاتا ہوں جہاں جا رہا ہے۔ سلامت رہیں۔ لو سنو اب کہنا چاہ رہا ہوں، قبر میں حقیقت کھل جائے گی، انسان حقیقت کو دیکھے گا، لیکن اس حقیقت کو ویسے نہیں کہہ سکے گا جیسے نظر آ رہی ہے۔ حقیقت اور ہے، یہ جو عقیدہ لے کے گیا ہے نا زبان پر وہی آئے گا۔ اب آج کی گفتگو سمیٹ لی، اس کا معنی ہے یہاں عقیدہ صحیح کرنا ہے، اگر یہاں عقیدہ خراب لے گئے قبر میں رکھ کے تلقین پڑھ بھی دو فائدہ نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے عقیدہ خود صحیح کرنا ہے، خود صحیح کرنا ہے۔ تو جو 4 سوال معصوم نے بتائے ہیں، معصوم نے 4 سوال، ان 4 کا جواب یہاں صحیح کر لو تاکہ قبر میں وہی جواب میرے منہ سے نکلے جو صادق آل محمد نے ہمیں سکھائے ہیں۔ کسی دھوکے میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں، اللہ کی قسم 3 چیزیں ہر سال کہتا ہوں، اسے تکرار سمجھتا ہی نہیں، 3 چیزوں پہ کمپرومائز نہ کرنا، باقی عمل میں خامیاں رہ سکتی ہیں، لغزش آ سکتی ہے، گناہ آ سکتا ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، میں بھی گناہگار آپ بھی گناہگار، ہو سکتا ہے خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، 3 چیزوں کو نہ ترتیب بدلنا نہ ترکیب بدلنا۔ کیا؟ توحید، نبوت اور ولایت، ان کی ترتیب وہی رکھنا جو کلمے کی ترتیب ہے، یہ ترتیب نہ بدلنا۔ توحید ہے، پھر نبوت ہے، پھر ولایت ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ یہ پہلے ہے۔ آج یہ جملہ کہتا ہوں ممبر سے، خدا کی قسم جس کا لا الہ الا اللہ درست ہوا لیکن علی ولی اللہ درست نہ ہوا، لا الہ الا اللہ قبول نہیں، لا الہ الا اللہ قبول نہیں۔ اور الٹ بھی ایسے ہی ہے، برعکس بھی ایسے ہے۔ کیا مراد؟ جو علی ولی اللہ پڑھ لے لیکن لا الہ الا اللہ پہ مشکوک ہو گیا، اس کا علی ولی اللہ بھی قبول نہیں ہے۔ علی ولی اللہ اسی کا قبول ہے جو علی ولی اللہ کو درست پڑھے اور درست سمجھے۔ درست پڑھے اور درست سمجھے سے کیا مراد؟ پچھلے سال کا جملہ یاد ہے، علی تو ایسے لکھو گے نا، علی ولی اللہ، بول کے بتانا یار ناراض تو تم ہو انتہا پہ، یہ علی، یہ ولی، یہ اللہ، علی اور اللہ کے درمیان کیا لکھا ہے؟ بولیں، علی اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ولی۔ لو
علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے۔ لو آخری بات، مجھ سے روایتیں لے لینا معصوم کی، میرے نمبر ہیں بعض دوستوں کے پاس، لے لینا، میں واٹس ایپ کر دوں گا کتاب کی اصل روایتیں۔ جو علی کو اللہ سوچے کہے نا اور دل میں یہ کہہ لے کہ علی اللہ ہے، وہ مرتد ہے، اور وہ شیعت سے نہیں نکلتا، وہ دین سے نکل گیا۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ چونکہ آپ کا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں۔ مجھے تقریر نہیں چاہیے، مجھے واہ واہ نہیں چاہیے، مجھے ہر محب علی کی آخرت درست چاہیے۔ میں چاہتا ہوں علی کے سامنے جا کے شرمندہ نہ ہو، علی کے سامنے ایسا بنے جیسا علی چاہتے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ ایسا بنے جیسے علی چاہتے ہیں۔ ادھر امام حسین کا ماتم کرے اور ادھر علی اللہ کرے، ماتم گیا گیا، ماتم گیا، اللہ کی قسم۔ جو علی اللہ کہے، ماتم میں علی اللہ کہے، وہ حسین کا ماتم نہیں کر رہا، چونکہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہو گیا، ہمارے پاس توحید کا وہ قرآنی اور اہل بیت کا جو عقیدہ تھا وہی نہیں رہا، متضاد چیزوں کو مانے جا رہے۔ جو بندہ متضاد چیز کو مانے، یاد رکھنا وہ جاہل ہے۔ جو ادھر اور ادھر متضاد ہے مانے، جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ قاتل اور مقتول دونوں ٹھیک ہیں، آپ مانتے ہیں؟ ظالم اور مظلوم دونوں ٹھیک ہیں، مانتے ہیں؟ ادھر کہتے ہو اللہ وہ ہے جس کی نہ اولاد نہ جسم نہ کچھ، ادھر مولا علی 13 رجب جشن، 21 رمضان شہادت، اور پھر علی اللہ کہہ رہے ہیں۔ اسے تو انسان نہ کہو، اسے محب علی کیسے کہہ رہے ہو؟ اسے تو واجبی عقل نہیں۔ آپ نے انہیں معیار بنا لیا، جن کے پاس اتنا شعور نہیں کہ جس کا کعبے میں آنا اور مسجد سے جانا دیکھ رہے ہو، نجف جس کی زیارت کو جا رہے ہو، کربلا جس کی بیٹے کی زیارت کو جا رہے ہو، آج جس کے بیٹے کی شہادت منا رہے ہو، اسے اللہ کہہ رہے جا رہے ہو۔ عزاداری کس بات کی کر رہے ہو؟ ایسے لوگوں کو یا درست کرو، نہیں کر سکتے تو ان کا حصہ نہ بنو، ان کے دست و بازو نہ بنو، ان کے ساتھ نہ چلو۔ یہ طاقتور ہوتے ہیں، جتنے یہ طاقتور ہوں گے اتنا آل محمد کا مکتب کمزور ہوگا۔ ہم 12 اماموں والے ہیں، اور 12 میں ہمیں 12 ایسے اللہ نے دیے کہ دنیا کو ایسا ایک نہ ملا۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے 12 ایسے ہیں جیسا دنیا کو ایک نہ ملا، ایک۔ تمہیں اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ مانتا ہوں کہ اللہ کی معرفت ان کے بغیر نہیں ہوتی، مانتا ہوں جنت اسے ہی ملے گی جو ان کی ولایت کو قبول کرے گا، مانتا ہوں کہ جنت کا مالک وہ ہے، سردار یہ ہے، مالک وہ ہے قسیم النار والجنہ یہ ہے، مالک وہ ہے، سردار یہ ہیں، مالک وہ ہے، سردار انہیں بنایا۔ کیوں؟ تاکہ مالک اور سردار دونوں سے محبت کرو۔ تشیع کو سمجھو، شیعت، توحید، نبوت اور 12 ہادی، ہادی برحق جنہیں اللہ نے ہادی بنایا ہے۔ تمہیں ایسا مذہب ملا ہے، تم اسی مذہب میں اپنی سینہ گزر چیزیں جو چاہے ثابت کر دے اور شامل کر دے
اور ہم ممبر پہ آنے والے کو واہ واہ کر کے اس کو داد دے دیں؟ یاد رکھو، جو کسی کے کفر یا شرک یا جملے پہ داد دیتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اسی عقیدے پہ مر گیا تو قبر میں سوال پہلا یہی ہے، من ربو کا؟ وہ ربو کا جواب جو صادق آل محمد نے بتایا وہ دو گے تو کامیاب ہو، اگر پہلا سوال ہی غلط ہو گیا باقی تین پوچھے ہی نہیں جائیں گے۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں توحید ہے کیا، وحدانیت پروردگار ہے کیا، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم ہے کیا۔ معذرت چاہتا ہوں، 12ویں آقا کا انتظار کر رہے ہو، ان کے انتظار کے لیے یہ دعا بھی امام نے تعلیم فرمائی ہے، امام نے تعلیم فرمائی ہے، کسی اور نے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ توجہ ہے میری باتوں پہ؟ میں مصائب کی طرف آنے والا ہوں، اب کسی کو آنے نہیں آپ نے دینا، چونکہ بالکل پوری گفتگو میں میرا ماحول ڈسٹرب رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کو یہاں روکنا چاہیے تھا، ایک توجہ فرمائیں، معذرت چاہتا ہوں، جو بھی آیا میرے لیے محترم ہے، لیکن آپ سب کی نظر رہی اور میں اس طرح متوجہ ہی نہیں ہوا، چونکہ میں باتیں اہم کر رہا تھا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، سلامت رہو۔ اچھا، اگر میری باتیں آپ تائید کرتے ہیں تو بلند صلوات پڑھیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں، سلسلہ مجالس کی آخری مجلس تھی، اللہ کی قسم ممبر پہ ہوں۔ یہ باتیں اس لیے کی کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ان باتوں کو کرے نا، یہ ہمیں ہمارا مکتب بتایا جائے، ہمارا مکتب سمجھایا جائے۔ آل محمد کے فضائل و مناقب پڑھو، ان کا اللہ سے مقابلہ نہ کرواؤ۔ وہ اللہ کے عظیم ترین اور مقرب ترین ہستیاں، اللہ کی مخلوق ہیں، انسانوں کی نسبت امام ہیں، حجت ہیں، دلیل ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، ہادی ہیں۔ اللہ سے مقابلہ نہ کرواؤ، اللہ کے دیے ہوئے فضل اور کمالات کو بیان کرو، عبادت ہے۔ ان کی محبت، ان کی ولایت، ان کی اطاعت، ان کی معرفت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث ثقلین گواہ ہے، دیگر احادیث گواہ ہیں، اور 12ویں آقا کے انتظار کے لیے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ میری بات کی تائید کرو گے؟ امام صادق نے دعا تعلیم فرمائی، کون سی؟ پوچھا صحابی نے، آخری زمانے کے لوگ جب دل میں وسوسے آئیں گے آپ کے 12ویں کے بارے میں تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا یہ دعا کریں، کیا؟ اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اپنی۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوگی۔ اللہم عرفنی رسولک، خدایا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی نہیں ہوگی جسے تو نے رسول کا نائب بنایا۔ اللہم عرفنی حجتک، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِینِی، مجھے حجت کی معرفت، مجھے امام کی معرفت، مجھے ولی خدا کی معرفت، مجھے اس جہان میں اللہ کے نمائندے کی معرفت عطا فرما۔ معصوم کہہ رہے ہیں، کیوں؟ زَلَلْتُ عَنْ دِینِی، فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زَلَلْتُ عَنْ دِینِی، اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی دین سے پھر جاؤں گا، دین پہ ہی نہیں رہوں گا۔ یہ اپنی زندگی کا مطمع نظر بناؤ۔ خود سازی، خانہ سازی، معاشرہ سازی، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ اگر پاؤں لغزش آ جائے اور گناہ کی طرف چلے جاؤ تو پلٹ آؤ۔ اللہ کی قسم ظہور کی علامات قریب سے قریب تر ہو رہی ہیں، زمانہ اس عادل حقیقی کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، یہ پچھلے 2 مہینوں میں یورپ میں ان کی یونیورسٹیوں اور جگہوں پر احتجاج ہو رہے ہیں یا نہیں؟ فلسطین کے حق میں اور غزہ
کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف. لو پڑھے لکھے دوستوں کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. سوال ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں، پھر اسرائیل کے مخالف کیوں ہیں؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ فطرت میں ظلم سے نفرت ہے، مظلوم سے محبت ہے. اب لینا میرا جملہ، اللہ نے عدل و انصاف سے محبت فطرت میں رکھی ہے، ظلم سے نفرت فطرت میں رکھی ہے. سننا، ایک ہے فطرت دینی، ایک ہے دین فطرت. دونوں جملے لے. ایک ہے فطرت دینی. فطرت دینی ہر انسان میں اللہ نے رکھ دی، مسلمان غیر مسلم سب میں. فطرت دینی کہ وہ اللہ کی طرف، وہ کمال کی طرف، عدل کی طرف، انصاف کی طرف، علم کو کمال سمجھتا ہے، حاصل کرتا ہے، عدل و انصاف سے محبت کرتا ہے، عدل چاہتا ہے. سننا، نتیجہ دے رہا ہوں. ایک ہے فطرت دینی، ایک ہے دین فطرت. فطرت دینی ہر کسی میں ہے، دین فطرت اسلام ہے. امام آ کے کیا کریں گے؟ ہر انسان کی فطرت کو اس طرف موڑ دیں گے جو دین فطرت ہے. ہر انسان امام کے پیچھے چل پڑے گا سوائے اس کے جس کا اندر ظلم سے سیاہ ہو گیا ہے. گناہ انسان کو سیاہ کر دیتا ہے، سیاہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی کی روایت ہے. معصوم فرماتے ہیں جب بندہ مومن پیدا ہوتا ہے، سننا یار، اس کے دل پہ اللہ دو نقطے لگاتا ہے، ایک سفید ایک سیاہ. معصوم کا فرمان ہے. فرماتے ہیں جب وہ بچہ بالغ ہوتا ہے، نیکیاں کرنے لگتا ہے، تو سفید نقطہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے. یہ نیکیاں کرتا ہے، وہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہ سفید نقطہ اس کے پورے دل کو گھیر لیتا ہے. اب کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں یہ معنی ہے کہ اس کا دل نورانی ہے. پوچھا گیا مولا دل کے نورانی ہونے کا معنی کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا دل کے نورانی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسے چھوٹا گناہ بھی بڑا لگتا ہے. میری بات پہ توجہ ہے؟ معصوم نے فرمایا دل کے نورانی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اسے چھوٹا گناہ بھی بڑا لگتا ہے. معصوم نے فرمایا الٹ بھی ہو جاتا ہے، الٹ بھی، برعکس بھی. کیسے؟ فرمایا اگر انسان بلوغت کے بعد گناہ کرنا شروع کرے اور گناہ پہ تکرار کرتا رہے، تکرار، معصوم فرماتے ہیں وہ سیاہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے. پوچھا گیا مولا دل کی سیاہی کی علامت کیا ہے؟ فرمایا جب دل سیاہ ہو جائے تو بڑا گناہ بھی چھوٹا لگتا ہے. پتہ ہے امام حسین نے حر کو معاف کر دیا، یزید کو نہیں کیا. ایسا ہی ہے، یزید سے لڑنے آ گئے اور حر نے روکا اور شب عاشور آیا تو قبول کر لیا نا. بولے کیوں یزید کا مخالف حسین اتنے کیوں ہیں؟ اسے خطبے دے رہے ہیں اور حر کو قبول کر لیا. لو آج یہ بات لے جاؤ، یزید باغی تھا، حر گناہگار تھا. بغاوت یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے. گناہ یہ ہے گناہ ہو جائے دل میں خوف الہی ہو جائے. خدا کے لیے گناہ پہ اترانا نہ، گناہ پہ اترانا نہ. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کبھی یہ نہ کہنا اسے ہماری نمازوں کی کیا ضرورت. نماز جنت کے لیے نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں نماز جنت کے لیے نہ پڑھو، نماز اس لیے پڑھو کہ اس کے باغی نہ بن جاؤ. حاضری لگتی رہے، اس کی حاضری لگتی رہے. نماز اس لیے ضروری ہے، نماز اس لیے ضروری ہے کہ سجدے میں سر رکھ کے شکر کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے علی جیسا امام دیا ہے. باغی نہ بننا، حر بنو گے نا حسین قبول کر لے گا. آج 27 صفر کا دن گزر گیا. میں نے آج کی گفتگو میں کوشش کی کہ اس شب میں 2 ہستیوں کی شہادت ہے. دین بڑا قیمتی ہے اللہ کی قسم. مجمع میں موجود سادات سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، سادات کرام
جب بھی کوئی شہادت کا دن آئے نا، تنہائی میں سوچا کرو کہ دین پر تمہارا خرچ کیا ہوا ہے۔ مجھے ایک عالم دین کا جملہ نہیں بولتا، سید تھے، ممبر سے یہ جملہ کا اور منہ پیٹنے لگے، کہنے لگے دوسروں کا دین پر جان خرچ ہوئی ہے، اولاد رسول کی غیرت کام آئی ہے۔ یہ دین کے لیے بطول کی بیٹیاں بازاروں میں گئی ہیں، خدا کے لیے دین کو پامال ہوتا دیکھ کے خاموش نہ رہا کر، دینی احکام کا مذاق نہ اڑانے دیا کرو، دینی احکام کی تحقیر نہ ہونے دیا کرو۔ خدا کی قسم حسین دین کو بچانے کے لیے علی اکبر لائے ہیں، قاسم و محمد لائے ہیں۔ بس عزیزو، اہل سنت بھی آ رہے ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے ملے بھی ہیں، ہمت بھی نہیں رہی اور ٹائم بھی بہت ہو گیا۔ میں صرف مصائب کے 2 جملے کہتا ہوں، آپ مصائب میں شامل ہیں۔ یہ جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو، کبھی سوچو نا ان پنجتن کے جنازے کیسے اٹھے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ کی قسم خوشامد میں نہیں کہہ رہا، میں نے کوئی روایتی مجلس جو ہوتی ہے جس میں شامل رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں نے پوری 1 گھنٹہ 5 منٹ ایسی مجلس نہیں پڑھی، لیکن آپ ایک ایک دوست، نوجوان، بچے، بزرگ سب شامل ہو گئے۔ یہ مجھ پر اور آپ پر امام زمانہ کی نگاہ تھی۔ میری زبان میں کیا ہے، یہ انہوں نے دل موڑتے ہیں۔ لیکن سنو، اہل سنت دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، کبھی تنہائی میں سوچو یا کتابوں میں پڑھو، یہ جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو ان کا تو تمہیں پتہ ہے نا، تو پوچھو تو صحیح نا ان کے جنازے کیسے اٹھے ہیں۔ پنجتن میں پہلا جنازہ رسول کا ہے، کل 28 صفر ہے۔ پتہ ہے 2 عظیم ہستیوں کی شہادت ہے، ایک وہ ہے جو پنجتن میں پہلی ہستی ہے، نہیں جن کی توجہ ہے، پہلا مصائب کا جملہ کہہ رہا ہوں، شب شہادت رسول بھی ہے۔ میں رسول کی شہادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ شب شہادت رسول آ گئی، نہیں توجہ ہوئی، بتاؤں کون سی شب ہے؟ بطول کی یتیمی کی شب ہے، بطول کی یتیمی کی شب آ گئی۔ جملہ کہوں، خدا کی قسم میں نے روایات میں پڑھا ہے، رسول کا وقت آخر آیا، بطول کی آغوش میں سر تھا، زانو بطول اور بطول بیٹھی ہوئی ہیں، ایک دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ شیعہ سنی دونوں نے روایت لکھی ہے، دستک ہوئی، میری آقا زادی نے کہا کون؟ دروازے سے آواز آئی، رسول سے ملاقات چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا میرا بابا سو رہے ہیں۔ سننا، پھر دستک ہوئی، بی بی نے پھر فرمایا میرے بابا سو رہے ہیں۔ تیسری مرتبہ دستک ہوئی، بی بی نے پھر فرمایا میرا بابا سو رہے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، چوتھی مرتبہ دستک ہوئی اور بی بی روئی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں بی بی کا رونا بتا رہا ہے بی بی جانتی ہے کہ دروازے پہ کون ہے، نہیں توجہ ہوئی، بی بی کو معلوم ہے در پہ کون ہے۔ جب روئی اور بی بی کے آنسو رخ انور مصطفیٰ پہ گرے، بابا کے چہرہ انور پہ گرے، سرکار نے آنکھیں کھولی، پتہ ہے کیا کہا؟ چہرہ بطول پہ نظر پڑی اور پہلا جملہ کہا بطول میری موجودگی میں نہ رو، بطول تو نے میرے بعد بڑا رونا ہے۔ اب کہا بابا میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ سو رہے ہیں اور در پہ کوئی دستک دے کے آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ شیعہ سنی دونوں سننا، رسول نے روتے روتے کہا بطول تجھے پتا ہے یہ کون ہے، لیکن تو میری محبت میں روک رہی ہے۔ کہا یہ وہ ہے جو کسی در پہ نہیں رکتا،
کہا یہ اسرائیل ہے جو کسی در پہ نہیں رکتا، لیکن مجھ سے اجازت لے کے اور تجھ سے اجازت لے کے آ رہا ہے۔ کہو جملہ، خدا کی قسم جس در پہ اسرائیل رکا ہے 3 دن گزرے تھے، اسی در پہ مسلمان آئے۔ ایسے ہی کہوں ادھر در پہ آئے، ادھر بطول در اور دیوار کے درمیان آئی۔ اب یوں ہی کہوں امت نے بطول کو بابا کا پرسا دیا۔ پتہ ہے کیسا پرسا دیا؟ ایسا پرسا دیا کہ 95 دن زندہ رہی اور پہلو سے ہاتھ نہ ہٹا۔ اجرکم اللہ، میرے ساتھ رہنا۔ آؤ دعوت فکر دے رہا ہوں منبر سے۔ پنجتن میں پہلا جنازہ رسول کا ہے۔ رسول کا کیسے اٹھا؟ جاؤ علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق پڑھ لو۔ خدا کی قسم مجھے کسی اہل سنت نے پوچھا تھا رسول کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے؟ میں نے کہا پہلے آپ بتاؤ کتنے شریک ہونے چاہیے؟ اس نے کہا قبلہ مدینے کی گلیاں بازار بھر جاتے۔ میں نے کہا روتے اسی لیے ہیں، جنازہ رسول کا اور غسل و کفن و دفن کرنے والا علی ہے۔ میں نئی تفصیل بیان کرتا۔ پہلا جنازہ رسول کا ایسے اٹھا، لیکن علی دفن و کفن کر رہے ہیں۔ کہوں جملہ، ترتیب میں دوسرا جنازہ بطول کا ہے۔ کل 28 سفر ہے، 28 سفر کے صرف 95 دن یا 75 دن بعد ایک جنازہ پھر اٹھے گا۔ بتاؤں کیسے اٹھا؟ پنجتن کی ترتیب میں یہ جنازہ ہے بطول کا۔ خدا کی قسم رسول کے جنازے میں لوگ نہ آئے اور بطول نے انہیں آنے نہ دیا۔ جو بابا کے جنازے میں نہیں آئے تھے، جملہ لینا، یہ بطول کا جنازہ ہے، اٹھانے والا علی ہے۔ اور میرا مولا تو کتنا مظلوم ہے، پہلے رسول کو دفن و کفن، پھر صرف 95 دن بعد بطول کو۔ اور حسنین چھوٹے ہیں، نہیں توجہ ہوئی۔ رسول کے علی کے 2 رفیق تھے، 2 قریبی ہیں۔ ہائے 95 دن بعد اس دنیا میں نہ رسول ہوں گے نہ بطول ہوں گی، اور علی تنہا رہ جائے گا۔ اجرکم اللہ، میرا مولا تیری تنہائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہاں بطول کو دفن کیا۔ ایک جملہ کہہ دوں، پنجتن میں دوسرا جنازہ بطول کا۔ پتہ ہے علی جب قبر میں رکھا ہے نا، نہج البلاغہ پڑھ لیں، میرے مولا نے قبر میں رکھ کے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ بطول آپ کے پاس پہنچ گئے۔ نہیں جملہ بدل دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے قبر پہ کہا یا رسول اللہ جو امانت مجھے دی گئی تھی میں نے واپس کر دی۔ اگلا جملہ سنو گے سادات و مومنین، علی کے چاہنے والوں، مولا نے قبر بطول پہ کھڑے ہو کے اپنی مظلومیت کا اعلان کیا۔ کہا یا رسول اللہ جو امانت آپ نے مجھے دی تھی میں نے واپس کر دی، لیکن دکھ ہے ویسے واپس نہ کر سکا۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا جنازہ پنجتن میں بطول کا، رات کی تاریکی میں اٹھا۔ میرے ساتھ رہنا، میں مصائب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ترتیب پنجتن میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہے۔ آپ نوجوان بچوں کو معلوم نہیں، مولا علی کی شہادت کے بعد امام صادق علیہ السلام کے دور تک حضرت علی کی قبر کا نشان واضح نہیں تھا۔ امام صادق نے ہارون الرشید کی حکومت میں نشاندہی کی، نہیں آپ نے سن لیا میں نے پڑھ دیا، لیکن آپ کی توجہ نہ ہوئی۔ پتہ ہے مولا نے امام حسن کو وصیت کی تھی، اے حسن مجھے دفن کرنا رات کی تاریکی میں، کسی کو خبر نہ کرنا۔ ٹوٹل 15 یا 7 لوگ شامل ہوئے ہیں علی کے جنازے میں، اور مولا نے کہا تھا میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ شہید متحری فرماتے ہیں کیوں کہا؟ علی تو خلیفہ تھے جب شہید ہوئے۔ کہتے ہیں علی جانتے تھے میرے دشمن بڑے کمینے ہیں،
اگر میری قبر کا نشان رہا تو بنو امیہ اور خوارج میری قبر کھو دیں گے، نبش قبر کریں گے اور میری لاش پہ گھوڑے دوڑا دیں گے، میری لاش پامال کر دیں گے۔ جو میرے ساتھ ہیں، میں مصائب کا جملہ کہنے لگا ہوں، شہید مطہری کہتے ہیں یا علی جو منظر آپ بیٹوں کو نہیں دکھانا چاہتے، علی اسی لیے کہہ رہے تھے نا میری قبر کا نشان مٹا دینا، میرا عباس، میرا حسن، میرا حسین، میرا محمد حنفیہ، میرے بیٹے میری پامال شدہ لاش نہ دیکھیں۔ آؤ مل کے کہیں یا علی جو منظر آپ بیٹوں کو نہ دکھا سکے کہ میرے بیٹے نہیں دیکھ سکیں گے، یا علی وہ منظر تیری بیٹیوں کو دیکھنا پڑا۔ ہاں فرق اتنا ہے، کوفے میں نہ دیکھا، ایک نے مدینے میں دیکھا، دوسرا منظر کربلا میں دیکھا۔ آؤ آؤ اب میں آپ کو ساتھ لے آیا، دو جملے زحمت ختم۔ ہاں 3 جنازے، پنجتن میں 3 جنازے میں نے بتائے، ترتیب جو شہادت کی تھی بتائی۔ 3 جنازے اٹھ تو گئے نا، 3 جنازے اٹھ تو گئے نا، دفن تو ہو گئے نا۔ رسول کو علی نے دفن کیا، بطول کو مولا علی نے دفن کیا، مولا علی کو حسن نے دفن کیا۔ کہوں جملہ، 2 رسول کے نواسے تھے، نہیں ابھی بات نہیں پہنچی، گلشن زہرا کے 2 پھول تھے۔ لو اب جملہ کہوں، دونوں کے جنازے دن کی روشنی میں اٹھے۔ بتاؤں کیسے اٹھے؟ خدا کی قسم، ایک کے جنازے پہ تیر برس گئے، ایک کے جنازے پہ تیر برس گئے اور دوسرے کا جنازہ تیروں پر کھڑا رہا۔ میرے ساتھ رہنا، کل اس کی شہادت آ گئی۔ اگر جملہ سمجھ میں آ گیا، خدا کی قسم میرا مولا حسن وہ مظلوم امام ہے جسے 2 دفعہ کفن ملا ہے۔ اب سوچیں گے اہل سنت بھائی 2 دفعہ کفن کیسے ملا؟ بتاؤں، ایک کفن پہنا کر حسین نانا کے پہلو میں دفن کرنے گئے، ہاں ادھر گئے اور قبرستان سے پہلا جنازہ ہے جو واپس آیا۔ جب جنازہ واپس آیا، زینب تڑپ کر دروازے کے قریب آئی، بھیا حسین کیا ہوا؟ کہا آؤ مل کر جنازے سے تیر نکالے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہ جنازہ کل اٹھا ہے، پنجتن میں پہلا جنازہ حسن کا اٹھا اور واپس آیا، لیکن میرے مولا نے وصیت پہ عمل کیا۔ کس نے؟ مولا حسین نے۔ دوسری دفعہ کفن پہنایا اور جنت البقیع میں لے گئے، ماں کے پہلو میں دفن کر دیا۔ جملہ کہوں، زحمت سمیٹ لوں، 4 جنازے میں نے بتا دیے، 4 جنازے۔ کہتا مولا حسن جنازے پہ تیر برس گئے، مولا زہر مل گئی، مولا بڑا ظلم ہوا، لیکن مولا دفن تو ہو گئے، مولا دفن تو ہو گئے۔ ہائے پنجتن میں 5واں جنازہ، میں نے بار بار لفظ جنازہ کہا، لیکن اب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 5واں تو جنازہ اٹھا ہی نہیں ہے۔ جنازہ اٹھانے والا بیٹا گلے میں تو میرے ساتھ رہنا، میں نے آج آپ کو بڑی زحمت دی۔ عزادارو 11 محرم کا دن آیا، ہاں کائنات میں حضرت ثانی زہرا سے بڑی مظلومہ کوئی نہ ملی، کوئی نہ ملی۔ بتاؤں ثانی زہرا کی مظلومیت کیا ہے؟ بچپن میں نانا پر ہزیان کی تہمت سنی، جملہ لے لینا، بچپن میں ماں کا زخمی پہلو دیکھا، جوانی میں بابا کا زخمی سر دیکھا۔ اب جملہ کہوں، بڑھاپے میں ایک بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے،
اور دوسرے بھائی کے جنازے پہ پتہ ہے کیسے آئی؟ ہاتھ پسے گردان۔ جب 11 محرم کو بطول زادی آئی ہے مقتل میں، بس ایک جملہ، علامہ اختر عباس شیخ الجامعہ جملہ کہتے ہیں جب مقتل میں علی کی بیٹی آئی، پلٹ کر امام وقت کو دیکھا، جنہیں جملہ سمجھ میں آ گیا، اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہا بیٹا سجاد بتا میرا بھائی کہاں ہے؟ میرا بھائی کہاں ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے بہنیں بھائیوں کے لاشیں بھولتی ہیں، ہاں لاشا پہچانا جاتا ہے سر کے ساتھ۔ ایک دفعہ یہ کہا بس زحمت ختم، یہ سوال کیا اور چہرہ سجاد پہ نظر کی۔ کہتے ہیں پھر میری بی بی نے انتظار نہیں کیا، اللہ جانے چہرہ سجاد پہ کیا نظر آیا۔ پتہ ہے بی بی نے کیا کیا؟ ثانی زہرا نے، حضرت زینب نے کیا کیا؟ کھڑے ناکے سے بی بی ایسے زمین پر آئی جیسے عباس آیا ہے۔ ایک دفعہ میرے مولا سجاد پلٹے، کہا پھپھی اماں ناکے کو بیٹھنے کا حکم کر دیتی، سنو گے جواب؟ کہا اگر انتظار کرتی تو مر جاتا، میں نے تیرے چہرے پہ موت کی زردی دیکھی ہے۔ کہا پھپھی اماں وہ بیٹا مر جائے جس کے سامنے بابا کا لاشا ہو، نہ کفن پہنا سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اس شب کا، تجھے واسطہ ہے مظلومیت رسول خدا اور اولاد رسول کا۔ پروردگار ان 5 دنوں میں جو ذکر اہل بیت کیا ہے، اپنے حضور اسے شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پروردگار ہمیں ولایت اور عزاداری کی نعمت جو عطا کی ہے، اس کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے منتظرین میں فرما۔ ہمیں مکتب آل محمد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین میں اتحاد و اتفاق، ہم دلی اور ہم نشینی قائم فرما، بحق محمد و آلہ۔